بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اسلامیات کے آن لائن لیکچر میں رب ذوالجلال کی ذات اور صفات کے متعلق شرک اختیار کرنے والوں کے متعلق تعلیمات اسلامیہ پڑھنے میں شریک ہیں۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کو واحد ماننے کا مقصد یہ ہے کہ رب ذوالجلال کے ساتھ کسی اور کو اس جیسا نہ مانا جائے، نہ اس جیسی صفات کسی کی مانی جائے اور نہ ہی اس جیسا کسی اور کو عبادت کے لائق مانا جائے۔ تو اس طریقے سے شرک کی مختلف اقسام بنتی ہیں۔ بنیادی طور پر پہلی قسم ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یعنی اللہ کا بیٹا کسی کو ماننا، اللہ کا باپ کسی کو ماننا یا اللہ کے برابر کا کسی کو مان لینا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ یعنی رب ذوالجلال نے ذات کے شرک کا انکار کر دیا، کیونکہ باپ بیٹا ایک جیسے ہو جایا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت جیسا کوئی بھی نہیں، تو یہ ذات میں شرک حرام کر دیا۔ پھر اس کے بعد رب ذوالجلال کی صفات ہیں۔ رب ذوالجلال قادر ہے، خالق ہے، رازق ہے، علم رکھنے والی ذات ہے، زندگی اور موت سب اسی کے ہاتھوں میں ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اس کے متعلق فرمایا لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں۔ جیسے اللہ کا علم ہے تو ویسا کسی کا علم نہیں، جیسے اللہ قدرت رکھتا ہے ویسی قدرت اور طاقت کسی کے پاس نہیں، جیسے اللہ رزق دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، تو ایسا کسی اور کے پاس یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی کو اولاد، زندگی یا کچھ دے۔ فرمایا کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ صفات کے اندر شرک کو حرام کر دیے۔ اور پھر کچھ صفات کے تقاضے ہیں، یعنی جب ہم نے مان لیا کہ ہمیں اللہ نے بنایا تو پھر اللہ کے سامنے ہمیں جھکنا ہوگا۔ جب ہم نے مان لیا کہ اللہ رزق دیتا ہے تو پھر اللہ سے ہی رزق مانگنا ہوگا۔ تو اس طریقے سے جب ہم اللہ کی صفات پر یقین رکھتے ہیں تو پھر ان کے کچھ تقاضے ہیں۔ ان کے تقاضے ہیں کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے جھکا جائے، اسی سے مانگا جائے، اللہ کا خوف رکھا جائے۔ تو یہ جتنے صفات کے تقاضے ہیں ان میں بھی کوئی اور شریک نہ ہو، یعنی عبادت ہے تو خالص اللہ کے لیے، اس کے اندر ریاکاری نہ ہو، لوگوں کے لیے نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ اگر دعا کرے آدمی تو اللہ سے دعا کرے، رزق مانگے، اولاد مانگے، اپنی مصیبتوں کو ٹالنے کی دعا کرے تو صرف اللہ سے کرے۔ اسی طریقے سے خوف رہے تو صرف اللہ کی ذات کا، کسی اور کا خوف بھی نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تو ایک ہے۔ جب تمہیں پیدا کرنے والا ایک ہے تو عبادت بھی ایک کی کرو۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، فرمایا کہ اسی ایک کی عبادت کرو۔ جب تمہیں بنانے والا وہی ایک ہے تو عبادت بھی اسی ایک کی کرو گے۔ ان الحکم الا للہ، فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی اور کا حکم نہیں ماننا، کیونکہ اللہ رب العزت انسان کو بنانے والا ہے تو انسان کے متعلق جو احکام رب ذوالجلال کے ہوں گے وہی احکام انسان پر ماننا لازم ہے۔ یا پھر رب ذوالجلال نے جن کا حکم دیا کہ ان کے احکام مانو، یعنی رسول کے احکام، والدین کے احکام، اساتذہ کے، حکمرانوں کے احکام، جن کے احکام ماننے کا رب نے حکم دیا ان کی تو اجازت ہے، لیکن رب ذوالجلال کے مد مقابل کسی کا حکم ماننے کی اجازت نہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحبہ وبارک وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔